السلام علیکم امان پروردہ کی 26 ایپیسوڈ لے کر میں آ چکی ہوں. بہت ہی مزے کی اور بہت آپ انجوائے کرنے والے ہیں. تو سب کام چھوڑ دیجیے اور پہلے کس پر اور سن لیجیے. تو میں بھی بنا ٹائم ضائع کیے چلتی ہوں کس کی طرف. تو لیٹ سٹارٹ. ایپیسوڈ 26 ناول امان پروردہ رائٹر ایس مروہ مرزا ناولز. کہاں جا رہے ہو رجال؟ جوس کا گلاس لا کر میز پر رکھتے سمن نے ڈریسنگ کے سامنے سج دج کر اپنے چہرے کے زخموں کو فاؤنڈیشن سے چھپاتے رجال سے پوچھا جو ممی کے سوال پر دانت کچکچاتا پلٹا. گھر رہ رہ کر گل جاؤں گا مام. دوستوں کے ساتھ کلب جا رہا ہوں. آ جاؤں گا 12 بجے تک. پاؤڈر سے بیس سیٹ کیے اجلت میں میٹرس پر رکھا فون اٹھائے. اس سے پہلے وہ پرفیوم سپرے کرتے جاتا سمن نے اس کی بازو پکڑے روکا. میری ایک بات کان کھول کر سن لے رجال. اگر تو نے کوئی گری حرکت کرنے کی کوشش کی تو میں تیری جان خود لوں گی. پہلے ہی تیرے باپ نے کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا. یہ تو شکر ہے ابھی میڈیا کو ان کے کرتوت نہیں پتا ورنہ ہم سب کا گھر سے نکلنا دوبر کر دیتے. انیم نے سب سنبھال رکھا ہے. میری امان تو عاقب کے بجائے تو شادی کر لے اس سے انسان بن جا رجال. میں تجھے کھونا نہیں چاہتی بچے. ہر دوسری ماں کی طرح جذباتی بلیک میل کرتے سمن نے اس کے بے راہ قدموں کو زنجیر ڈالنی چاہی پر وہ آگے سے کہا مارے ماں کی کال ہی کھینچ گیا. انیب کافی گرم مزاج ہے. میرے ساتھ نہیں چلے گی مام. مجھے کوئی بہن جی ٹائپ دیں یار جس کو مجھ سے مسئلے بھی ہوں تو بیچاری ڈر کے مارے کہہ نہ سکے. آپ نے اپنی زندگی جی لی تو خدا کے لیے میری زندگی پر قابض نہ ہو. پہلے ڈیڈ کی چک چک تھی اب آپ نے منصب سنبھال لیا. مجھے یہ شادی شودی نہیں کرنی. ہاں ایک ہی شکل دیکھ کر بیزار نہیں ہونا. میں جیسے جیتا آیا ہوں بہت خوش ہوں. سو مر بھی گیا تو ایک فاتحہ پڑھ دیجیے گا بس. لیکن مجھے اپنی زندگی میں رکاوٹ برداشت نہیں. پھر وہ میری ضد کے بیچ آئے یا میرے دندے کے بیچ. عدت پوری کریں اور کوئی بلا مانس آدمی دیکھ کر گھر بسا لیں. سمن تو اس کی باتیں سن کر زمین میں دھنس گئی لیکن آخری مشورے پر کھینچ کر رجال کی نیل زدہ گال پر ایسا تھپڑ رسید کیا کہ خود ہی آنکھوں میں سرخی جمع ہو گئی جبکہ رجال آگے سے متنفر سا مسکرایا. تجھ جیسی اولاد سے بہتر تھا میں کوئی اینٹ پتھر جان دیتی. دفع ہو جا میری نظروں سے. چیخ کر سمن نے باقاعدہ اسے کمرے سے باہر دھکیلا جبکہ خود پھوٹ پھوٹ کر سسک پڑی. ایسی اولاد اور شوہر سمن چغتائی کی سزا ہی تو تھی. جہانگیر کا دل توڑنے کی سزا کیونکہ وہ نازیہ سمن کی بڑی بہن اور جہانگیر کی بیوی کو نہیں سمن کو چاہتے تھے. لیکن سمن کو حمید پسند تھا کیونکہ وہ چارمنگ تھا جبکہ جہانگیر سادہ مزاج. بہت بری طرح تکلیف دی تھی سمن نے ان کو اور قدرت نے اس شخص کو بھلے نازیہ جیسی ہمسفر دی انیب جیسی بیٹی دی پر ساری زندگی مشکلات سے گزارا. آج اس لمحے سمن کو اپنی کی زیادتی رلا رہی تھی. جہانگیر کو دی اذیت کاٹ کھا رہی تھی. وہ حمید سے شادی کرنے میں کامیاب تو ہو گئی لیکن جہاں جہانگیر روشنی تھے تو حمید سیاہ اندھیرا. پھر چمکتی ہوئی جو چیز جسے پاس جا کر دیکھا تو بس چمک ہی تھی. اندر سے سب کھوکھلا تھا. دل توڑنے کی سزا اللہ اس دنیا میں ہی دیتا ہے. تبھی تو سمن کو آج تک نہ شوہر کی طرف سے سکھ ملا نہ اکلوتی اولاد کی طرف سے. پر اب ان کے آنسو کس کام کے؟ خود غرضی کی سزا تو بہرحال کاٹنی پڑتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ سمن کو شادی کے چند سال بعد ہی احساس ہو گیا کہ وہ حمید سے نہیں جہانگیر سے محبت کرتی تھی اور پھر ہاتھوں میں کچھ نہ رہا. جہانگیر بھی ٹریول ایجنسی کے مالک ہونے کی وجہ سے اکثر و بیشتر چغتائی پیلس سے دور رہے کیونکہ نازیہ بہت جلدی چھوڑ گئی. انیب کی پرورش بھی ماریہ صاحبہ نے کی. تمہاری اور داران ماہر کی سب سے خوبصورت تصویر نے چپکے سے بنائی. دیکھو کیسی ہے. داریہ کافی دیر سے لان میں بیٹھی تھی. انیب کے میسج پر سوچوں سے نکلی اور پیغام پڑا تو اس کے سنگ سال ہوئی. سچ میں خوبصورتی کے پیمانوں کو مات دیتی. اپنی اور داران کی تصویر دیکھ کر پھیکا سا مسکراتی. کیا وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے اتنے پیارے لگتے ہیں؟ کیا ماشاءاللہ کہنا چاہیے. یہی سوچے وہ کاؤچ کی بیک سے لٹکی آسمان پر چمکتے ستارے اور بادلوں کو گولے دیکھنے لگی جو سیاہی مائل تھے. داران نے کچھ دیر مایا سے بات کی لیکن وہ اچانک ہوتے سر درد کے سبب بنا کچھ بتائے ہی چینج کیے لیٹی تو اس کی آنکھ لگ گئی. داران نے بھی اس کے آرام کو سوچتے سونے دیا اور صبح پر بات چیت رکھتا باہر آیا. سبھی تھک چکے تھے تو سونے جا چکے تھے اور داران کچھ دیر چہل قدمی کی نیت سے باہر لان میں چلا آیا. داریہ کو گمسم سا آسمان پر نظریں جما کر بیٹھا دیکھے کچھ دیر وہیں رک کر اسے دیکھتا رہا اور پھر ساتھ ہی آ کر بیٹھا تو داریہ ایک دم خیالوں سے نکلی. وجہ داران کے سراپے سے اٹھتی مسحور کن خوشبو تھی جس سے داریہ کے گم حواسوں کا گہرا ناتا تھا. سوئی نہیں تم؟ وہ یوں تھا جیسے سب ٹھیک ہو گیا ہو. نہ رنجش رہی ہو نہ شکایت. وہ ٹھیک سے بیٹھی نہ جانے کیوں داران کو پاس بیٹھا دیکھ کر نروس سی ہو رہی تھی. بس ایسے ہی الجھ کر جواب دیا گیا. یہ دیکھو. داریہ نے فون اس کی طرف کرتے پکچر دکھائی جسے دیکھ کر داران کی سنجیدگی بڑھی. کس فضول فوٹوگرافر نے لی ہے؟ بیکار. داران نے ناگواریت سے نکس نکالا تو داریہ نے حیرت سے داران کو دیکھا. بیکار صرف ایک چیز ہے اس میں تم. داریہ کا جوابی طنز داران کی بے تنائی کو ہاک کر گیا. تم ہو بیکار. مقابلہ بازی کی گئی. اس کے بچوں کی طرح تم ہو کہنے پر داریہ نہ چاہتے ہوئے بھی فون دوسری جانب رکھتی مسکرا کر ٹیک لگا گئی. کیوں ہو اتنے عجیب؟ کبھی ٹھہرتے ہی نہیں کسی جانب. نہ میرے پاس نہ مجھ سے دور. تمہارے اندر کا شور مجھ تک آ رہا ہے ماہر شاہ. ان سندلی ہونٹوں پر شکوہ خود مچلا حالانہ کہ جن نگاہوں سے وہ یہ کہتے ہی داران ماہر کو دیکھ رہی تھی وہ داران کے دل میں مقید کر کے رکھے موج اور طوفان کو اکسا رہی تھی. اپنا دھیان مجھ سے ہٹاؤ. اسی میں تمہاری بہتری ہے.
गहरी निगाहों से दारिया को देखकर दरिया दिली से मशवरा थमा गया। नज़र फेरी, जो फेरनी मुहाल कर दी गई थी वो नर्म होती तो फ्लोरेंस बन जाती, और जब फ्लोरेंस बनती तो वो हारने लगता। मामला हारने के बाद यकीनन बहकने पर जाने वाला था। काफ़ी खुशफहम हो, क्या तुम ही रह गए हो मेरे ध्यान का मरकज़? अल्लाह अल्लाह, जो लोग सीधे मुँह बात नहीं करते वो सीधे तरीके से दारिया के दिल में नहीं उतरते। वैसे मुस्कुराती जताती नज़रों से अपने आप को समझने और जानने की आज पहली बार दावत दे रही थी, और वो ठहरा अज़ल का बद लिहाज और मुँह फट लड़ने का शौकीन बात ध्यान की थी। ये फिर हराफाती शय कहाँ से आन टपकी? फजूल बातें मत करो मुझसे, तुम्हारा मुझ पर कोई जादू नहीं चल सकता। भला का मगरूर बना वो इसे शिकस्त का अंदिया थमाए अकड़ा, लहजा खुरदरा हुआ जैसे इसे दारिया से कुछ लेना देना ही ना हो। हाँ, अब तक नहीं था, लेकिन शायद आज के बाद मुमकिन होता। दोनों के जिस्मों के बीच में मुनासिब फासला था, फिर भी एक दूसरे की जान को आ रहे थे। शायद इनकी कशिश शकल को मात देने की कुव्वत रखती थी। मैं तुम पर अपना जादू चलाना भी नहीं चाहती, फजूल और बेकार हरकतों से इज्तनाब बरतती हूँ। गर्दन वापस मोड़े अपने पिघल जाने का इरादा तर्क करती, वो खुद भी अपने वकार में वापस आई। आसमान के चमकते सितारे देखकर उसकी रग रग में सुकून सरायत कर गया। इसको कहाँ ज़ेब देना था? दारान माहिर शाह के लिए नर्म होना, वो नर्म हो जाती तो वो संगदिल से इतने टुकड़ों में तोड़ता कि जुड़ने की अहलियत ही न बचती। दारान ने गर्दन नागवारी से फेरी, वो दारिया के चेहरे पर विराजमान सुकून देखकर सुलगा। वो उसकी थी, फिर उसके बिना क्यों सुकून में थी? यही एक वाहिद तकलीफ, और दारान की नींद सुकून और चैन गारत कर रही थी। किसके बारे में सोचकर मुस्कुरा रही हो? दारान के सवाल में जी भर कर जलन थी। वो मुस्कुरा तो रही थी, पर इसी साथ बैठे पत्थर दिल के बारे में सोचकर, अपने बदलते दिल के बारे में। नहायत ठंडा लहजा जो मुकाबिल के जिस्म की रगों में तोड़ते लहू को भी जमा गया। बड़ी जल्दी नहीं कर दी। दारान के लहजे में साफ साफ तंज था। खुलकर हंसने के साथ वो ज़रा रुख भी दारान की जानिब किए। पुरशौक निगाहों से उसका वजी खूबसूरत चेहरा तकने लगी, जिसके हदोहाल खामहा की जलन, ज़ब्त और खुद अजियती से हमा वक्त तनाव का शिकार रहते थे। दिल को बदलने में या इस बदलाव के बारे सोचने में दारिया को दिलचस्प सवाल करने की आदत थी, और दारान को ऐसे जवाब देने की जो जिस्म में नमूदार होती, उम्मीद का निशान तक मिटा देते। मुझसे ध्यान हटाने में ये पहली बार हुआ था। इस घमंडी ने दारिया ज़िमल के आगे दिल के बाद ज़रा अपना आप ही झुकाया, क्योंकि इसके होंठों से निकलते साम से इतराफ़ में भी इतनी कुव्वत थी कि वह दारिया को हर तकलीफ़ लम्हा भर बुला गया। तुम भर ध्यान था ही कब? ये मेरी सोचों की तौहीन है। थोड़ी अना की मारी वो भी थी। आखिर को दुनिया की वहशत से लड़ने वाली जंगजू रह चुकी थी, और तुम्हारी सोचों में आना मेरी बदकिस्मती। जवाब दुगने शर के संग देते वो महसूस हुआ। दारिया ने गहरा सांस खींचा और अपना फ़ोन लिए उठ खड़ी हुई, मगर दारान ने बेख्तियार उसका हाथ पकड़े रोका। कोई काम है क्या? नींद आ रही है? माहिर के बहके बहके सवालों पर वो ठटकी, नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, दारिया ने सहम कर बताया, जिस पर वो वापस इसी जगह बिठा दी गई। तो यहीं बैठी रहो, कोई मसला है? उसकी टोन में गुजारिश और हुक्म की मिली जुली सी तरंग महसूस किए वो सर हिलाती से डर कर देखने लगी। माया, कल चली जाएंगी तो उदास हो क्या? तुम ऐसे मुझे रोकने वाले तो नहीं? तुम तो शुक्र करते हो मेरी शक्ल ओझल हो तुम्हारी नज़रों से। दिल में उसका रवैया खटका तो वो कहे बिना ना रह सकी। दारान ने उसका हाथ आज़ाद किया और नज़र भी हटा ली। सच्चाई बता दो दारिया, वो इसे देखे बिना बोला, जबकि दारिया के चेहरे के रंग बदले। बाबा ने ही दारिम शाह को शूट किया, बता दिया सच। नाउ हैप्पी? वो सर से उतारे ये सब कहे उठने लगी, मगर इस बार फिर से उसका हाथ पकड़कर वापस बिठाया गया। दारिया उसके करीब होकर बैठने पर हिचकिचा सी गई। ये तो जानता हूँ क्यों शूट किया, क्या जुर्म था चाचू का? बोलो, तुम वजह थी क्या? वो उसके चेहरे पर गहरी निगाहें फेरता जो बोल रहा था। दारिया को यकीन न आया कि वो ऐसा भी सोच सकता है। मैं कैसे वजह हो सकती? क्या मतलब तुम ये समझ रहे हो कि बाबा ने मेरी वजह से दारिम शाह को मारा? वाह माहिर शाह, अच्छा अब जो तुमने दिमाग में कहानी गढ़ रखी है वो भी उगल दो। हाँ, दारिया तो है ही रुस्वा बदनाम, यकीनन दारिम ने कुछ किया होगा दारिया के साथ, तभी बाप ने जज्बाती होकर दारिम को कत्ल कर दिया। यही स्टोरी सोच रखी है? वो जहरीले अल्फाज के संग दारान की सोच पर अफसोस करती, जैसे बोल रही थी दारान की बर्दाश्त से खेर रही थी। हाँ, तुम्हें वहाँ देखकर कोई भी समझदार इंसान यही सोचेगा। दारान ने गुस्से से जवाब देकर इसे खामोश करना चाहा, पर वो वैसा ही जहरहुंद मुस्कुराई। अव्वल तो तुम समझदार कहीं से नहीं हो माहिर शाह, दूसरी बात, मेरे बाप में अभी भी इतना दम नहीं है कि वो मेरे लिए किसी की जान ले लें। जिस बेटी को जुए में हार दिया उसकी इज्जत जान क्यों बचाएंगे वो? तुम जानते भी हो जुए में हारी लड़कियों के साथ क्या होता है। वो भूल जाती हैं उनका कोई बाप भी है। हसरत, तड़प और थोड़ी सी नाराज़गी थी, जिस सबब वो आखिर तक आंखें चुरा गई।
شاید وہ زندگی سوچ کر بھی داریہ کا وجود دکھنے لگتا تھا۔ داران کو پہلی بار لگا سچ میں وہ اندھا، گونگا اور بہرا ہے۔ میں جب ان کو بابا پکارتی ہوں تو میرے جسم کا ہر حصہ دکھتا ہے۔ اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی میری؟ یہ رسوائی اور ضلالت سے کہیں بڑا دکھ ہے۔ دل میں ہوتی تکلیف بیان سے باہر ہو جاتی ہے۔ وہ جیسے بھی ہوتے پر کاش سنگ دل نہ ہوتے۔ خیر، تم نے یہ کہانی سوچی ہے تو اسی کو سچ مان لو۔ مزید جب بولنا مشکل ہوا تو اس بار سچ میں اٹھ کر بھاگنے لگی، لیکن ماہر اس پر خود اٹھ کر اس کے بازوؤں کو تھامے روک چکا تھا۔ وہ سمجھنے والی کہانی نہیں سننا چاہتا تھا، اسے سچ جاننا تھا۔ اپنی تکلیف تم مجھے کیوں بتا رہی ہو، یہ جانتے ہوئے کہ میں تمہارے زخم کو ناسور بنا دوں گا؟ کیا لگتا ہوں میں تمہارا؟ کیوں بدل جاتی ہو میرے سامنے؟ ایسے تو اچھی لگنے لگو گی جو میری انا پر کاری وار ہوگا۔ وہ تکلیف میں تھی، تبھی سے لگا دماغ چل گیا ہے، تبھی الٹا الٹا سنائی دے رہا ہے۔ سر جھٹک گئی، جیسے داران کے کہے کو وہم سمجھ رہی ہو، لیکن داران ماہر کی آنکھوں پر نگاہ گئی تو وہ خوف سے زرد پڑ گئی، کیونکہ یہ سب اس آنکھوں میں لکھا تھا۔ تم میری کسی تکلیف کو نہیں بڑھا سکتے، وہ سب پہلے ہی ہائی لیول پر ہیں۔ بھول کر بھی مجھے اچھی مت سمجھنا ماہر شاہ، ساری عمر امان پروردگی کے نام سے خوف کھاؤ گے۔ رہی بات اپنی تکلیف تمہیں بتانے کی، تو میں یہ سمجھانا چاہ رہی تھی کہ زمل جلال خان میرے لیے مر تو سکتا ہے، لیکن کسی کو مار نہیں سکتا۔ تم تک سچ ضرور آئے گا، لیکن مناسب وقت پر، شاید تب جب میں تم سے بہت دور جا چکی ہوں گی۔ تمہاری امان سے آزاد ہو کر اپنے محبوب کے پاس، اس کی باہوں میں۔ آخری جملے وہ داران کی آنکھوں کے سرور کا قتل کرنے کو بولی اور کامیاب ٹھہری۔ کیا تمہارا محبوب تمہیں قبول کر لے گا جب اسے یہ پتہ چلے گا کہ تم داران کی ہو گئی ہو؟ داران کا سوال نہیں تھا، چپتا ہوا نشتر تھا جو داریہ کا دل لہو کر گیا۔ میں تمہاری کیوں ہونے لگی؟ شکل دیکھی ہے تم نے اپنی؟ گھبراہٹ میں وہ بچگانہ انداز میں بڑبڑائی۔ کچھ وقت پہلے دیکھی تھی تب تو اچھی خاصی تھی، اب بگڑ گئی ہے تو علم نہیں۔ داران کا انداز خالص زج کرنے سا تھا۔ داریہ اس کی گرفت میں مچلی۔ ہاں، ڈریگن جیسی ہو گئی ہے، سے پرے دھکیلتے دو بدو غرائی۔ اس ڈریگن جیسی شکل سے بھی میں تمہیں بہکا سکتا ہوں، پھر تو داد کا مستحق ہوں۔ مغرور ہوتے داریہ کی گھبراہٹ پر چوٹ کی تو وہ پوری قوت سے اس کے حصار سے زاد ہوئی۔ میں کب بہکی؟ کتنے جھوٹے ہو تم ماہر شاہ، فطری گھبراہٹ کہتے ہیں اسے۔ تم میرے کولیگ نہیں ہو جس کے ساتھ میں کمفرٹیبل فیل کروں، نہ دوست کے بے تکلفی والا سین ہو۔ تم الگ میٹیریل ہو، گریز کیا جانا ضروری ہے جس سے۔ داریہ ہوں میں سمجھے تم جیسے کہ آگے بہکنے سے بہتر ہے سر قلم کروا لوں۔ تم مجھے آگے سے ہاتھ مت لگانا، انفیکٹ میرا ہاتھ بھی مت پکڑنا۔ یہ کرتے ہوئے تم بہت لفنگے لگتے ہو۔ یہ جو سمجھ آیا بولتے ہوئے اپنے کمزور لہجے کو تقویت دی، لیکن اس بار داران کے پکارنے نے اس کے قدم روکے۔ داریہ! وہ پکار کر قہر ڈھا چکا تھا۔ داریہ نے غصے سے پلٹ کر اسے گوری دی۔ وجہ بتا دو داریہ خان، ورنہ تمہیں بہکا کر غضب ڈال دوں گا، پھر تم داران ماہر شاہ کے سوا کسی کی نہیں رہو گی۔ ویسے بھی ملکیت کے معاملے میں کافی جنونی ہوں، نفع نقصان نہیں دیکھتا، بس کر گزرتا ہوں۔ جانے وہ اسے کس طرز کا ڈرانا چاہتا تھا، لیکن داریہ کے رونگٹے ضرور کھڑے ہو چکے تھے۔ وہ پلٹ کر حویلی کی طرف چلی گئی اور مڑ کر دیکھنے کی کوشش تک نہ کی، جبکہ داران شاہ جبڑے بینچ کر رہ گیا۔ ماول یوں ہی لیٹ کر سٹیٹس چیک کر رہی تھی، تبھی حیات کا سٹیٹس اوپن ہوا۔ اس کی بہت خوبصورت پکچر تھی جس پر ماول کا غصہ از سر نو دہکا۔ رپلائی اوپن کیے، اس نے فوری کچھ ٹائپ کیا۔ بہت منحوس لگ رہے ہیں۔ پیغام فوری سینڈ کرتی وہ تب حیران ہوئی جب فوری بلو ٹک لگی، جیسے وہ اس کی چیٹ کھولے بیٹھا تھا۔ خوش فہمی کہہ لیں یا امید کہ ماول فوری اٹھ بیٹھی۔ وہ کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ ماول کا دل اوپر نیچے ہوا۔ شکریہ تعریف کے لیے زہریلی۔ ماول کی ساری امید اس نئے نام سے کرچی ہوئی۔ جب شرم بٹ رہی تھی اب چھاننی لے کر کھڑے تھے۔ آپ جتنے ڈیسنٹ اور سوبر تھے خدا کی قسم اب اتنے ورڈ کی ٹاپ چھچورے ثابت ہوئے ہیں۔ آپ کی وہ گھنگریالے بالوں والی بھی نیلا طوطا لگ رہی تھی۔ ماول نے جل بھن کر میسج ٹائپ کیا اور اتنا غصہ تھی کہ بھیج بھی دیا۔ ایاد ہنس کر دوہرا ہوتے بیڈ پر الٹا لیٹے جواب ٹائپ کرنے لگا۔ ارے کہاں، وہ آج دلربا لگ رہی تھی، اتنی خوبصورت کہ اگر میں شاعر ہوتا تو اس پر ایک آدھ نظم لکھ ہی ڈالتا۔ اس کے بالوں سے پھوٹتی خوشبو فضاؤں میں گلی تھی اور موسم معطر کر رہی تھی۔ میں اس کے ان الجھے بالوں کا ہی تو عاشق ہوا ہوں زہریلی۔ ماول کی آنکھوں سے یہ پڑھ کر آنسو موتیوں سے بہے۔ پگلی کیا جانتی تھی وہ ظالم اسے ہی خیالوں میں بسا کر ہانک رہا ہے۔ مجھے زہریلی کہنا بند کریں، ہرٹ ہو رہی ہوں۔ فوری میسج کر دیا بنا سوچے۔ ایاد کی مسکراہٹ اس لڑکی کے اداس پیغام نے نکل لی۔ بلاک کر دو، مت کرو بات، تم نے پوچھا تو بتا دیا میں نے۔ بے رحم جواب جو ماول سے ساری رعنائیاں چھین گیا۔ آپ کر دیں اور فرصت سے مر جائیں۔ اپنی طرف سے آخری میسج بھیج کر سارے رشتے ناتے ختم کرتی وہ لیٹ گئی، لیکن جب میسج بپ بجی تو خود کو روک بھی نہ سکی۔ مر گیا تو میری الجھے بالوں والی کا کیا ہوگا؟ ابھی مرنے کا موڈ نہیں، چلو سو جاؤ، بچی ہو تم ابھی، یا پوگو دیکھو جا کر۔ ایاد کا ستانا کسی کی جان پر بن رہا تھا اور وہ کھیل کھیلنے میں راحت محسوس کر رہا تھا۔ قسمت ایاد خان کو اس کھیل پر برا جھنجھوڑنے والی دکھائی دے رہی تھی۔
آپ سچ میں اس سے شادی کر رہے ہیں؟ کچھ دیر بعد وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہوتی، میسج ٹائپ کیے سینڈ کرتی، جواب کے لیے اسکرین پر نظر جما گئی۔ آف کورس پہلی بار کوئی پسند آئی ہے ماول شاہ، ویسے بھی تم ہی تو بوڑھا سمجھتی ہو مجھے، تو مجھے لگتا ہے اب گھر بسا لینا چاہیے۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہارے ٹیچر کا فائنلی کچھ ہو گیا۔ ایاد خان کے لکھے اس پیغام میں ہلکی سی بھی جذبات کی رمق ہوتی تو وہ ضرور دل دھڑکنے کا بتاتی، لیکن اسپاٹ چہرہ کی اسمائلی ایموجی بھیجے، انٹرنیٹ آف کیے، فون تکیے تلے دبا دیا۔ مجھے خوش ہونا چاہیے لیکن نہیں ہوں، کیوں نہیں ہوں، کس سے پوچھوں؟ سب کو اپنی زندگی سے فرصت نہیں ملے گی کہ ماول شاہ کا حال پوچھیں۔ بابا تو پہلے ہی بزی رہتے تھے، بھیا بھی بھابھی کے ہو گئے، خالہ چلی جائیں گی، دادو سمجھ نہیں پائیں گی، ممی ہے نہیں، اور آپ ایاد آج سے میرے لیے کچھ بھی نہیں۔ بس ماول ختم کر دو یہ بے چینی، تم اس تکلیف کا سبب نہ ہی جانو تو بہتر ہے۔ تکیہ منہ پر دبائے، آنسوؤں کو پلکوں کی باڑ میں چھپائے، وہ پھر سے مضبوط ہونے کی کوشش میں تھی، جبکہ ماول کو آف لائن دیکھ کر جو بے قراری ایاد پر طاری تھی اس کی تو شاید مثال ہی نہ تھی۔ یہ تو طے ہے ماول کہ تم جل رہی ہو، لیکن میں کیوں سلگ رہا ہوں؟ وہم ہے شاید میرا۔ مجھے تم سے محبت نہیں، بس میں تمہارے اپنے لیے جذبات جاننے کا حقدار ہوں۔ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو کہہ دیتی، نہ ضد پر اترتا، جسے محبت ہے وہی اظہار کرے بس۔ اگر تم اب بھی اپنے جذبات سے فرار کرنا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، جلد تم مجھے اور انیب کو آفیشلی ساتھ دے کر اچھا سے سمجھ جاؤ گی کہ کیا چاہتی ہو۔ بظاہر تو وہ خود کو تسلی دے رہا تھا کہ سب کچھ ماول کی طرف سے ہے، لیکن حیران بھی تھا کہ ماول کو جلا کر اس کی دھڑکنیں کیوں دل کا ساتھ چھوڑ رہی ہیں۔ آہ ایاد خان، آہ ضدی اور شفاق انسان، جب سے عاقب داران اور داریہ کو اتنا قریب دیکھ کر آیا، کسی گیلی لکڑی کی طرح جل کر دھواں چھوڑ رہا تھا۔ ماریہ تو بہت تھک گئیں، تبھی سونے چلی گئیں، جبکہ انیب بھی اپنے لیے کافی بنا کر روم میں ہی جانے کا سوچ رہی تھی۔ عاقب باہر سے گزرا تو انیب کو دیکھتے کچن میں داخل ہوا۔ یہ تم ایاد لالا سے کچھ زیادہ فری نہیں ہو رہی تھی آج؟ سگا بھائی نہیں ہے وہ تمہارا، کیوں تمہیں ہر چیز بتانی پڑتی ہے؟ بظاہر فریج سے پانی کی بوتل نکالتے ہوئے دبے دبے لہجے میں انیب کی حرکت پر آڑے ہاتھوں لیا، جو بنا پلٹے ہی عاقب کے جل اٹھنے پر مسکرائی، پھر شان بے نیازی سے اس کی طرف پلٹی۔ تمہیں میرے ارد گرد گھومتے ہر مرد سے مسئلہ ہے، میرے پیارے شوہر کو کیسے برداشت کرو گے، جو صرف آس پاس گھومے گا نہیں بلکہ گویا انیب اسے مار ڈالنے پر کمر بستہ ہوتی، ظلم کی خیر کر گئی۔ بوتل کچن شیلف پر رکھے وہ بجلی کی رفتار سے انیب کے قریب رکتے، دائیں بائیں سے ہاتھ شیلف پر ٹکاتا، ٹھیک چہرہ انیب کے چہرے کے قریب لے جاتے رکا۔ تم سے کون شادی کرے گا؟ تمہارے دل میں تو آلریڈی آگ کی مہان براجمان ہے۔ داریہ میرا جنون ہے، میرا سکون بنے گی، لیکن میرا دل بہت بڑا ہے، میں تمہیں اپنا نام دے کر احسان کر دوں گا، مجھے دے کر گزارا کرتی رہنا، اور اگر میرا دل نرم پڑ گیا تو شاید اپنی قربت کے چند لمحے بھی میں تمہاری جولی میں خیرات کی طرح ڈال دوں گا۔ پہلے تو اس کے اتنے قریب آیا یہی انیب سے نہ سنبھالا گیا، اوپر سے عاقب کی گئی تصحیق سے انیب کو لگا وہ اس کے منہ پر تماچا مار گیا ہے، حتیٰ کہ احساس سے انیب کے چہرے کی رنگت سرخ ہوئی۔ ہاتھ کی پہنچ میں بریڈ پر مکھن لگاتی چھری آئی تو اسی کو عاقب کے کندھے میں بس ذرا سا گاڑا۔ وہ اس حملے کے لیے تیار نہ تھا، لیکن اس کا فولادی جسم اس جھٹکے کو مہارت سے سہہ گیا۔ چہرے پر ایک شکن تک نہ آئی۔ تم ایک گھٹیا انسان ہو عاقب غلیظ، اب تمہیں کسی اور سے شادی کر کے دکھاؤں گی، دھیان رکھنا تم ہی ایک دن خیرات لینے والوں میں نہ شامل ہو جاؤ کہیں۔ کس چیز کا غرور ہے تمہیں انیب جہانگیر کے دل کا مکھی ہونے کا؟ تو نکالتی ہوں آج تمہیں تمہارے سارے شہر سمیت اپنے دل سے، دعا ہے کہیں کے نہ رہو۔ وہ گڑی چھری اس کے کندھے سے نکال کر زمین پر پھینکتے عاقب کی لہو آنکھوں میں آنکھیں گاڑے، بولتے ہی سے اس سے پرے دھکیلا۔ عاقب نے بے اختیار زخمی کندھے پر ہاتھ رکھا، اس کی شرٹ لہو لہان دیکھے، انیب کی آنکھوں میں بھی سرخائی گلی۔ یہ جو لہو تم نے میرے جسم سے بہایا ہے یہ تمہاری آنکھوں سے بہاؤں گا۔ تم مجھ سے نفرت نہیں کر سکتی، یہی تمہاری کمزوری ہے انیب جہانگیر۔ میں تمہیں کسی اور کے لائق رہنے ہی نہیں دوں گا، بلکہ اب بھی تم کسی کے لائق نہیں، جتنا کہہ لو تمہارا دل میری ملکیت تھا رہے گا، تم تڑپنے کے لیے تیار رہنا وحشی عورت۔ تنے ہوئے نکوس سمیت پرتپش لہجے میں غرا کر اس کے جسم پر کب کبھی طاری کر چکا تھا۔ ان دو کو اس حال میں دیکھتا ابھی پیلس واپس آیا رجال خباثت سے ہنستا کچن میں گھسا تو دونوں کے چہرے کا رنگ بدلا۔ اوئے ہوئے، یہاں تو وحشی فلم چل رہی ہے، ہائے میری شیرنی، اس نے کچھ کیا تمہارے ساتھ تنو؟ بہت اچھا کیا اس کو سزا دے کر، بھئی تم تو میرے ٹائپ کی ہو گئی ہو، شاباش۔ کل مجھ پر بونک رہا تھا یہ حسلت تیری بھی وہی ہے عاقب جو میری ہے، پہلے ہی ایک اذیت اور ایک تکلیف سے گندا تھا، اوپر سے رجال کی بکواس صبر کا پیمانہ لبریز کر گئی۔ عاقب نے زخمی ہونے کے باوجود ہنس کر شہر پھیلاتے رجال کے منہ پر پوری قوت سے مکہ جڑا، اور اس سے پہلے رجال بھی بدلہ لیتا انیب نے کانوں پر ہاتھ رکھتے چیخ کر دونوں کو دست و گریباں ہونے سے روکا، لیکن جب تک وہ دو متوجہ ہوئے انیب فرش پر بے ہوش ہو کر گر چکی تھی۔ رجال اور عاقب اپنا جھگڑا بھولے خوفزدہ ہوتے انیب کی طرف دوڑے۔ انیب
عاقب نے اس کی گال تھپکائی اور ساتھ ہی زمین سے بازوؤں میں اٹھاتا کچن سے نکل کر اس کے کمرے کی طرف لیے دوڑا۔ رجال بھی کچھ پریشان سا پیچھے ہی دوڑا۔ آہستگی سے بیڈ پر لٹائے عاقب نے سائڈ ٹیبل پر رکھی پانی کی بوتل کھول کر ہتھیلی تر کرتے انیب کے پیلے پڑتے چہرے پر لگائی۔ شور سنے ماریا اور سمن بھی دوڑی انیب کے کمرے کی طرف آئیں اور آگے انیب کو بے جان سا دیکھتے دونوں نے دہل کر دل تھامے۔ عاقب موہان کو کوئی اس لمحہ دیکھتا تو جان جاتا کہ جسم سے قطرہ قطرہ جان نکلنے کا منظر کیسا ہوتا ہے۔ نہ تو اسے اس وقت اپنی زخم کی پرواہ تھی، نہ آس پاس کا ہوش، بس انیب کی کھلی آنکھیں درکار تھی۔ وہ ہوش میں آئی مگر سمجھنے سے قاصر تھی کہ وہ زندگی کے ساتھ مذاق کر رہی ہے یا زندگی اس کے ساتھ۔ ماریا اور سمن نے دونوں کو اس سے پرے دھکیلتے خود قریب جا کر اس کے دائیں بائیں بیٹھی دادوں کے سینے وہ چھپ کر جیسے لگی۔ ان دونوں نے رجال اور عاقب کو ایک سی تپش سے دیکھا۔ انیب سے کچھ پوچھنا یا ان دو لفنگوں کی باز پرس کا یہ مناسب وقت نہ تھا۔ تبھی ماریا نے فی الحال سب کو کمرے سے چلے جانے کا کہا۔ عاقب کا دل جانے پر رضامند نہ تھا، پر سمن اسی لیے کمرے سے نکلیں تاکہ اس کے زخم کو جانچ سکیں، جسے خود بھی ہوش نہ تھی کہ وہ بے خودی میں اپنے جذبات کا تماشا دکھا بیٹھا ہے۔ جاری ہے ویسے جھٹکا آج بھی پیارا تھا۔ کیا خیال ہے عاقب کی آزمائش شروع کیسی لگی ایپی؟ کل کی ایپی میں حقیقت بھی کھلے گی اور کل کی ایپیسوڈ والی ہے بہت زیادہ دل دھڑکانے والی، تو اپنے دلوں کو سنبھال لیجئے گا، دھڑکنوں کو ایک سمیٹ لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ ناول کیسا لگ رہا ہے بتایا کریں کھل کر۔ ناول اپنی ہائی پیک پر پہنچنے کو گامزن ہے۔ بیسٹ سین اور ڈائلاگ کون سا لگا لازمی بتائیں۔ چینل ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی فوراً کر لیں۔ تو ملتے ہیں دھماکے دار مزیدار C27 ایپیسوڈ میں، بہت ہی مزے کی ہونے والی ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔